اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے بیان کروں گی قصے اللہ والوں کی موت کے بارے میں۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جس وقت ملک الموت دل کی رگ کو چھوتے ہیں اس وقت آدمی کا لوگوں کو پہچاننا موقوف ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے اور دنیا کی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نشہ سوار نہ ہو تو تکلیف کی شدت سے پاس والوں پر تلوار چلانے لگے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ جس وقت سانس حلق میں ہوتا ہے اس وقت شیطان اس کے گمراہ کرنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت نمازوں کے اوقات میں آدمیوں کی جستجو کرتے ہیں، خبر رکھتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو نماز کے اوقات کا اہتمام رکھنے والا پاتے ہیں تو مرتے وقت اس کو خود ہی کلمہ طیبہ تلقین کرتے ہیں اور شیطان کو اس کے پاس سے ہٹا دیتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ جب آدمی مرنے کے وقت ہوتا ہے تو مرنے کے بہت قریب ہوتا ہے، اس وقت اس کے ہم مجلسوں کی صورتوں اس کے سامنے کی جاتی ہیں۔ اگر اس کا بیٹھنا اٹھنا نیک لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو یہ مجمع سامنے لایا جاتا ہے، اور فاسق فاجر لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ لوگ سامنے لائے جاتے ہیں۔ حضرت یزید بن شجرہ صحابی رضی اللہ سے بھی یہی بات نقل کی گئی ہے۔ ربی بن بزہ ایک عبادت گزار آدمی بصرہ میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مرنے لگا، لوگ اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے تھے اور اس کی زبان سے نکل رہا تھا کہ شراب کا گلاس تو بھی پی مجھے بھی پلا، تو بھی پی مجھے بھی پلا۔ اسی طرح حواس میں ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، لوگ اس کو لا الہ الا اللہ کہتے تھے اور وہ کہہ رہا تھا 10 روپیہ، 11 12 اس کے بالمقابل جن لوگوں کے مرنے کی تیاریاں کر رکھی تھی وہ دنیا میں موت کو یاد رکھتے تھے، اس کے لیے کچھ کارنامے کر رکھے تھے۔ ان کے لیے موت ایسی ہی تھی جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کا تحفہ بتایا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب تھا، ان کی بیوی کہہ رہی تھی ہائے افسوس تم جا رہے ہو، اور وہ کہہ رہے تھے کیسے مزے کی بات ہے، کیسے لطف کی بات ہے، کل کو دوستوں سے ملیں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں گے، ان کے ساتھیوں سے ملیں گے۔ حضرت معاذ کے انتقال کا وقت قریب تھا تو فرمایا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں دنیا میں زیادہ دن رہنا چاہتا تھا، مگر نہ اس وجہ سے کہ مجھے دنیا سے محبت تھی، نہ اس وجہ سے کہ یہاں نہریں اور باغ لگاؤں، بلکہ اس وجہ سے چاہتا تھا کہ گرمیوں کے دوپہر میں روزہ کی پیاس کا لطف اٹھاؤں اور دین کے لیے مشقت میں اوقات گزاروں اور تیرے ذکر کے حلقوں میں شریک ہوا کروں۔ حضرت سلمان رضی اللہ کا جب انتقال ہونے لگا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے کہا کہ رونے کی کیا بات ہے، تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس حال میں ہوا کہ تم سے راضی تھے۔ فرمانے لگے کہ میں نہ موت کے ڈر سے ڈر رہا ہوں نہ دنیا کے چھوٹنے سے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ایک عہد لیا تھا کہ دنیا سے انتفاع ہمارا صرف اتنا ہو جتنا مسافر کا توشہ میں۔ اس عہد کو پورا نہ کر سکا، لیکن جب وصال پر ان کے گھر کا سامان دیکھا گیا تو وہ 10 درہم سے کچھ زائد تھا، اور 1 درہم 30 کا ہوتا ہے۔ یہ تھی وہ کل کائنات جس کی زیادتی پر رو رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا مشک منگوایا اور بیوی سے فرمایا کہ اس کو بھگو کر میرے بستر پر چھڑک دو، میرے پاس ایسی جماعت آ رہی ہے جو نہ انسان میں نہ جن۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ کی جب وفات کا وقت ہوا تو وہ ہنسے اور فرمایا اسی چیز جیسی چیزوں کے واسطے لوگوں کو کام کرنا چاہیے، وہاں کی کچھ لذتیں فرحتیں سامنے آئی ہوں گی۔ نیز جب ان کی وفات کا وقت تھا تو انہوں نے اپنے غلام سے جن کا نام نصر تھا فرمایا کہ میرا سر زمین پر رکھ دو۔ وہ رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا کہ رونے کی کیا بات ہے؟ نصر نے کہا آپ ایسی راحتوں میں زندگی گزارتے تھے، اب اس طرح فقیروں کی طرح زمین پر سر رکھ کر مر رہے ہیں۔ فرمانے لگے چپ رہے، میں نے حق تعالی شانہ سے دعا کی تھی کہ میری زندگی مالداروں کی سی ہو اور میری موت فقیروں کی۔ عطا بن یسار کہتے ہیں ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب تھا، شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا تو مجھ سے چھوٹ ہی گیا، میرے بس میں نہ آیا۔ وہ فرمانے لگے مجھے تجھ سے اب تک بھی اطمینان نہیں ہے۔ جریری کہتے ہیں کہ میں حضرت جنید کے پاس ان کے انتقال کے وقت موجود تھا، وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ کسی نے عرض کیا کہ یہ وقت کہا یہ تلاوت کا کیا وقت ہے؟ فرمانے لگے کہ اس سے زیادہ اچھا وقت تلاوت کا کون سا ہوگا، میرا عمال نامہ اس وقت بند ہو رہا ہے۔ حضرت جنید
سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو سعید حضار انتقال کے وقت بہت ہی مزے پر آ رہے تھے، کیا بات تھی؟ فرمانے لگے کہ اگر اس وقت ان کی روح اشتیاق میں اڑ جاتی تب بھی بعید نہ تھا۔ حضرت ذوالنون مصری سے کسی نے انتقال کے قریب پوچھا کہ کچھ فرمانا ہے، کوئی خواہش ہو تو بتا دی۔ فرمایا صرف یہ خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے اس کی معرفت حاصل ہو جائے۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں حضرت جونی کے پاس بیٹھا تھا، ایک فقیر آیا اور کہنے لگا یہاں کوئی پاک صاف جگہ ایسی ہے جہاں کوئی مر جائے؟ انہوں نے ایک جگہ اشارہ کیا جہاں پانی کا چشمہ بھی تھا، وہ اس کے قریب گیا، وضو کی اور نماز پڑھی، اس کے بعد پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا اور مر گیا۔ ابو علی رودباری کی ہمشیرہ فاطمہ کہتی ہیں کہ جب میرے بھائی کا انتقال ہونے لگا تو ان کا سر میری گود میں تھا، انہوں نے آنکھ کھولی اور فرمانے لگے کہ آسمان کے دروازے کھل گئے اور جنت میں زین کر دی گئی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ابو علی اگرچہ تم اتنے اونچے درجے کی خواہش نہیں کر رہے تھے مگر ہم نے تمہیں اونچے درجہ پر پہنچا دیا۔ پھر انہوں نے 2 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرے حق کی قسم میں نے کبھی تیرے سوا کسی کی طرف محبت کی نگاہ سے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اپنے بیمار آنکھوں سے بے چین کر رہا ہے اور ان رخساروں سے جو حیا کی وجہ سے سرخ ہو گئی۔